بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس گھر میں یہ دو کام عورتیں نہانے کے بعد کرتی ہیں اس گھر کے آدمی مالا مال ہو جاتے ہیں، شوہر مالا مال ہو جاتا ہے، والد مالا مال ہو جاتا ہے۔ بس ایسے سمجھیں کہ اس گھر کی عورتیں مردوں کو غریب نہیں ہونے دیتی۔ آج آپ کو یہ دو کام میں اپنی ویڈیو میں بتاؤں گا، کوشش کریں کہ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں اور درمیان سے کوئی بھی حصہ اسکپ نہ کریں۔ اگر میری مائیں بہنیں یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو یہ عمل خاص طور پر آپ کے لیے ہے، آپ یہ کام لازمی کریں۔ اگر تو آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے گھر میں غربت نہ آئے، آپ کے گھر میں تنگ دستی نہ آئے اور خوشحالی ہی خوشحالی ہو تو یہ ویڈیو آج آپ کے لیے ہے۔ کوشش کریں کہ ویڈیو دیکھتے ہی یہ عمل کر لیں، اور بعض اوقات جب آپ نے کوئی چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو اس کی ویڈیوز آپ کو ملتی نہیں ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں۔ یہ عمل آج کا اتنا جاندار عمل ہے، بہت ہی طاقتور اور با اثر عمل ہے، لیکن کرنا صرف عورتوں نے ہے، مرد حضرات یہ عمل نہ کریں تو بہتر ہے۔ اگر آپ کوئی مرد ہیں جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ گھر میں جا کے اپنی ماؤں بہنوں کو یہ عمل لازمی بتائیں تاکہ ان کے عمل کرنے سے آپ کے رزق میں برکت ہو اور گھر میں خوشحالی آئے۔ اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اگر آپ ہاؤس وائف ہیں تو آپ اپنے شوہر کے لیے ہی یہ عمل کریں، آپ اپنے بھائی کے لیے، باپ کے لیے، بیٹے کے لیے بھی یہ عمل کر سکتی ہیں، اور بالفرض اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو پھر بھی آپ اپنے گھر والوں کے لیے، مرد حضرات کے لیے یہ عمل کر سکتی ہیں۔ وہ چاہے آپ کا بھائی ہو یا باپ ہو، بس اس کا رہن سہن آپ کے گھر میں ہونا چاہیے، تب آپ یہ عمل کر سکتی ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ اور اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو آپ کے گھر کے جتنے مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، رزق کا مسئلہ ہے، روزی کا مسئلہ ہے، کاروبار ٹھیک نہیں چلتا یا گھر میں کسی کی شادی نہیں ہو رہی، تو آپ یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے لیے اپنے غیبی دروازے کھولتا ہے اور کیسے آپ کی مدد کرتا ہے۔ صدیوں سے یہ وظیفہ سینہ بسینہ چلتا آ رہا ہے اور لوگ اس وظیفے کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی مرادیں پوری کروا رہے ہیں۔ آج آپ کے اور ہمارے پاس موقع ہے، یہ وظیفہ ہم تک پہنچ چکا ہے، ہم بھی چاہیے کہ اس وظیفے کی نسبت سے اس وظیفے کو پڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام حاجتیں، تمام اپنی خواہشیں پوری کروا لیں، وہ چاہے ہمارے گھر کے حوالے سے ہو، چاہے ہمارے کاروبار کے حوالے سے ہو، یا چاہے ہمارا کوئی لین دین ہے اس کے حوالے سے ہو، کہیں کوئی پیسے رکے ہوئے ہیں تو آپ اس وظیفے کو کریں۔ تصور اپنے ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ جتنے بھی پرانے سے پرانے پیسے کسی سے لینے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی نسبت سے آپ کو دلوا دے گا۔ بعض لوگ ویڈیو کو ادھورا دیکھتے ہیں اور صرف عمل دیکھ کر ویڈیو بند کر دیتے ہیں، جس سے ان کو عمل کی ترتیب پتہ چل نہیں پاتی، جس سے انہیں عمل کا ایک تواتر نہیں پتہ چلتا اور بجائے فائدہ ہونے کے الٹا وقت کا ضیاع ہی ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ میں آپ کو ترتیب بتانے لگا ہوں، آپ یہ ترتیب مکمل دیکھیں۔ سب سے پہلے جو اس عمل کا لازمی جز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے غسل کرنے کے بعد ہی یہ عمل کرنا ہے۔ جب بھی آپ یہ عمل کرنا چاہیں آپ پہلے غسل کریں، اس کے بعد اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں۔ اب چاہے آپ یہ غسل جمعے والے دن کریں یا چاہے کسی بھی دن آپ کر لیں، بس آپ نے یہ جز پورا کر لیا پھر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اب جب آپ اس عمل کا پہلا جز پورا کر لیں تو اب آپ اس وظیفے کی ترتیب نوٹ فرما لیں کہ آپ نے اس عمل کو کرنا کیسے ہے۔ جیسے جیسے میں آپ کو بتاتا جاؤں آپ نے ویسے ویسے اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے اور وظیفے کرتے وقت تمام ان باتوں کا خیال رکھنا ہے جو آج آپ کو بتائی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف یہاں پر صرف درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور درود نہیں پڑھنا۔ اس کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک یا غفارو اس کی 3 تسبیح کرنی ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رازقو اس کی 3 تسبیح کرنی ہے، ایک تسبیح
استغفراللہ کی کرنی ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کرنی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آپ اپنی زندگی میں روزانہ فجر کی نماز کے بعد بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کی ایک تسبیح فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیتے ہیں، چاہے مرد حضرات ہی پڑھیں، تو انشاءاللہ رزق کی اور روزی کی تنگی ویسے ہی دور ہو جائے گی۔ کوشش کریں کہ اس مبارک آیت کو اپنی زندگیوں میں لازمی شامل کر لیں اور فجر کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ کم سے کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ 21 تسبیح آپ روزانہ کی بنیاد پر اس کی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسا کرم فرمائے گا کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کتنا کرم کا معاملہ فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی کرنی ہے۔ اس کے بعد 7 مرتبہ دوبارہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے چہرے پر وہ ہاتھ پھیر لینے ہیں۔ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور جب بھی غسل فرمائیں تو یہ عمل لازمی کریں۔ اس عمل کے کرنے سے آپ کے گھر میں جتنے بھی نحوستے ہیں، جس قسم کی بھی بے برکتی ہوگی، جس قسم کی بھی آپ کے گھر میں مسئلے مسائل ہوں گے، وہ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے دور ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے اور ان کا نام و نشان تک ختم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں آپ کے گھر میں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کوئی انسان آج کل ایسا نہیں ہے کہ جس کا کوئی کام بھی آج کل سیدھا ہو رہا ہو، خاص طور پر ملکی حالات کے پیش نظر اور مہنگائی کے تناظر میں ہر انسان پیسا ہوا ہے اور کوئی بھی کام نہیں بن پا رہا۔ انشاءاللہ اس عمل کی نسبت سے بگڑا کام بھی ایسے بنتا جائے گا کہ آپ کی سوچ کی حد ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے نوازنے کی حد نہیں ہوگی۔ تمام بگڑے کام چٹکیوں میں بنتے چلے جائیں گے۔ ایک دفعہ کے اس وظیفے کے کرنے سے ہی آپ اپنی زندگی میں حیران کن تبدیلیاں محسوس کریں گے۔ معجزاتی طور پر آپ کی زندگی ایک نئے رخ پر چل پڑے گی اور ایک نئی راہ آپ کے لیے کھل جائے گی۔ اس عمل کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت عزت دی ہے۔ میں نے آج تک جس کو بھی یہ عمل بتایا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری عزت اور اکرام میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ اسی لیے آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ یہ عمل خود کریں تو اور لوگوں کو بھی لازمی بتائیں، کیونکہ علم بتانے سے، پھیلانے سے کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، اور اس کا آپ کو دوہرا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو آپ نے علم کی روشنی پھیلا دی، اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اجر عطا کرے گا۔ دوسرا، یہ کام آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور قبر اور آخرت میں آپ کے لیے یہ کیا ہوا چھوٹا سا کام بہت بڑی مشکلات دور کرنے کا سبب بنے گا۔ مجھے امید ہے کہ میں نے اپنی بات آپ تک صحیح پہنچا دی ہے۔ کوشش کریں آپ اس عمل کو امانت کے طور پر اپنے پاس رکھیں، اور میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ اس عمل کے بارے میں جس کو بھی بتانا چاہیں بتا سکتے ہیں، جس کو بھی اجازت دینا چاہیں اجازت دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔